नमस्कार, आपकी अदालत में आपका स्वागत है। हम एक बार फिर शारजाह में हैं, एक ऐसी शख्सियत को साथ लेकर जिसे करोड़ों लोगों ने दुनिया के अलग अलग मुल्कों में बहुत बहुत प्यार दिया। और जनता जब किसी को प्यार करती है, दुलार करती है, तो उससे सवालात पूछना चाहती है। जनता जिसे मान और सम्मान देकर बड़ा बनाती है, उस पर इल्जामात लगाती है, उस पर कभी कभी उंगलियां उठाई जाती हैं। आपकी अदालत में हमारी कोशिश रहती है कि ऐसे लोगों को लेकर जनता के मन में जो शक और शुबे हैं उन्हें दूर किया जा सके। आइए शुरू करते हैं आज का मुकदमा विवादों से घिरी एक ऐसी पर्सनैलिटी के साथ आपकी अदालत में। न राज्यम न च राजासी न दंडो न च दांडिका धर्मेणेव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। क्रिकेटर इमरान खान जनता की अदालत में हाजिर हो। Proceedings may begin. क्रिकेट की दुनिया के सुपरस्टार इमरान खान ने सिर्फ 18 साल की उम्र में जब पाकिस्तान की तरफ से पहला टेस्ट मैच खेला था तो किसी को अंदाजा नहीं था कि वो एक दिन पाकिस्तान के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और पॉपुलर कैप्टन साबित होंगे। लाहौर की एक अपर मिडिल क्लास फैमिली में अपने कजन क्रिकेटर्स के बीच पले इमरान खान ने मैनचेस्टर और ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई की। 21 साल के लंबे क्रिकेट करियर में इमरान खान ने 98 टेस्ट मैच खेले। इनमें 48 टेस्ट में इमरान कैप्टन थे। इमरान दुनिया के उन 4 ऑलराउंडर क्रिकेटर्स में से एक हैं जिन्होंने टेस्ट में 3000 से ज्यादा रन्स बनाए और 300 से ज्यादा विकेट्स ली। इमरान खान 1992 में पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक चैंपियन की तरह रिटायर हुए। इमरान खान का लेटेस्ट पैशन लाहौर में उनकी मदर की याद में बनाया गया कैंसर हॉस्पिटल है। 10 साल में 3 फेजेस में बनने वाले इस हॉस्पिटल के लिए इमरान ने दिन रात एक करके फंड्स कलेक्ट किए हैं। आजकल पाकिस्तान के पॉलिटिकल सर्कल्स में इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप का दावेदार माना जाता है। लगातार कंट्रोवर्सी से घिरे रहने वाले क्रिकेट के बादशाह और पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में थर्ड फोर्स माने जाने वाले इमरान खान आपकी अदालत में अपने मुकदमे की पैरवी के लिए लाहौर से शारजाह आए हैं। जज हैं दुबई से पब्लिश होने वाले गल्फ न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर सुरेश मेनन। और जनता की ओर से सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे रजत शर्मा। आपकी अदालत में इमरान खान पर इल्जाम है कि इन्होंने क्रिकेट में मिली सक्सेस का इस्तेमाल पर्सनल फायदे के लिए किया। इमरान साहब, लोग कहते हैं कि क्रिकेट में आपने रन बनाने में कम और लड़कियां पटाने और पैसे बनाने में ज्यादा ध्यान दिया। पैसा तो खैर इतना नहीं बनाया, और लड़कियों की मैं क्या बात करूं, मुझे तो इस इल्जाम की नहीं समझ आती। सच ये 21 साल के इस करियर में जो लाहौर में आपको लोग करीब से जानते हैं वो कहते हैं कि आपने किसी और को आगे नहीं बढ़ने दिया और जो क्रिकेट है इसको नींबू की तरह निचोड़ करके सारा रस अपने कब्जे में कर लिया। आपका मतलब ये कि मेरे बाद कोई और प्लेयर को जब आप उस समय क्रिकेट को आप इस तरह से डोमिनेट करते थे, आप सेलेक्टर भी थे, आप कैप्टन भी थे, आप स्ट्रेटेजी बनाने वाले भी थे, आप चाहेंगे तो कोई खिलाड़ी आएगा, आप चाहेंगे तो कोई खिलाड़ी नहीं आएगा। पाकिस्तान क्रिकेट में आपने सिलेक्शन की बात एक आपने ठीक कही कि सिलेक्शन में मैं अपना जरूर हाथ रखता था। बात यह है कि अगर कैप्टन अपनी टीम ही ना अपनी स्ट्रेटेजी के मुताबिक चुन सके तो वो किस तरह अपनी टीम खिला सकता है और वो बाद में ब्लेम किस तरह ले सकता है। यानी कि अगर
اگر ٹیم ہارتی ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کیپٹن کہتے تھے کہ میں کیا کروں، یہ تو ٹیم سلیکٹرز نے سلیکٹ کی. تو میں اس پہ بڑا کلیئر تھا کہ حالانکہ میں کبھی سلیکٹرز کو یہ نہیں کہتا تھا کہ آپ یہ ٹیم کھلائیں، میں یہ انسسٹ کرتا تھا کہ جو بھی ٹیم ہے میں آرگیو کرتا تھا اپنا پوائنٹ اور ان کو کنونس کرتا تھا کہ جو میری اسٹریٹجی ہے اس کے مطابق ٹیم ہونی چاہیے. تو اس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ضرور میں کرتا تھا، لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی تھا کہ ٹیم میں رسپانسبلٹی ہارنے کی بھی لیتا تھا. اور اب کئی سلیکٹرز مثلاً انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ ہی نہیں کھیلی تھی. کئی سلیکٹرز ایسے تھے جنہوں نے ایک ٹیسٹ میچ کھیلا تھا، کئی سلیکٹرز تھے جو 20 سال پہلے کرکٹ کھیل چکے تھے. ان کو زیادہ پتا تھا کرکٹ کا یا مجھے پتا ہونا چاہیے تھا؟ اب ایسا ڈومینیشن اور اتنا پتا تھا کہ آپ پلیئرز کو گالی بھی دیتے تھے فیلڈ کے اوپر سے. یہ بعد میں باتیں بنی ہیں جی. اگر میں تب گالی دیتا تھا کیوں نہیں کسی پلیئر نے کہا؟ ڈرتے تھے نا اگر آپ کی شکایت کی تو ٹیم سے باہر. یہ غلط ہے، یہ کوئی گالی کبھی کسی پلیئر کو نہیں دی. جو پلیئرز خود عزت کرتے ہیں، اگر کیپٹن پلیئر کو گالی نکالتا ہے اور اگر پلیئر مثلاً پرومیننٹ پلیئر ہے وسیم اکرم کی طرح، مثال دیتا ہوں، یا جاوید میاں-داد کی طرح، تو اس کو کیا ضرورت ہے کیپٹن کے نہیں؟ کیپٹن اسے ٹیم سے تو نہیں باہر نکال سکتا کیونکہ پلیئر کی پرومیننس ہے. تو یہ بعد کی باتیں ہیں. جو رسپیکٹ ہوتا ہے وہ کمانڈ کیا جاتا ہے، کبھی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے آپ رسپیکٹ. عمران صاحب جب آپ کو سکسیس ملی تو کافی ایروگنس آ گئی. ایروگنس ہو ہی نہیں سکتی. لوگ بتاتے ہیں کہ آپ کے جو ہیرو تھے بچپن میں، چائلڈہڈ ہیرو ماجد خان، 1982 سے آپ نے ان سے بات نہیں کی. سرفراز نواز جو آپ کے دوست تھے، 1989 سے ان سے کٹی کر لی کہ اب تو تیرے سے بات نہیں کرنی. ایروگنس تو بلکہ آپ یقین کریں کہ ایروگنس تب انسان میں ہوتی ہے جب اس کو جتنی کم سمجھ ہوتی ہے اتنی زیادہ ایروگنس ہوتی ہے. یعنی کہ میں 18 سال کی عمر میں جب پہلا ٹیسٹ کھیلا تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے سے اچھا پلیئر دونوں ٹیموں میں کوئی نہیں، اور میں کم از کم 100 رن بناؤں گا اور 10 وکٹیں لوں گا. یعنی کہ میرا یہ ایروگنس تھی. لیکن جس طرح کرکٹ سمجھتا گیا تو بلکہ یہی ریئلائز کیا کہ انسان کے ہاتھ میں ایکچولی بہت کم ہے. یعنی کہ محنت انسان کی ہے لیکن جو کامیابی ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے صرف. تو ایروگنس تو خیر جس طرح میں کہا کہ اینڈ میں میرا کم تھا. جہاں تک ماجد خان کے بعد گول کر رہے ہیں آپ. ماجد خان دیکھیں جی، ماجد خان ایک میرا ہیرو بھی تھا، میرا بڑا بھائی ہے، اور اس کے اگینسٹ میں کچھ اس وقت یہاں پبلک میں بات نہیں کرنا چاہتا. ماجد خان جب چاہے وہ میرے سے بات کر سکتا ہے، میں تو چھوٹا ہوں اس کے لیے. سرفراز نواز کی اور بات ہے، کیونکہ سرفراز نواز کا میں جتنا کم کہہ سکوں مطلب یہ کہ ایک ایسا انسان جو سیاسی ریزنز کی وجہ سے جھوٹ بول دے اور جس کا کیریکٹر سب کو پتہ ہے، ٹیم میں سب کو پتا تھا سرفراز کا کیا کیریکٹر ہے، تو اس کی میں کیا بات کروں. جاوید میاں-داد سے بھی کچھ انبن ہوئی آخری دنوں میں؟ نہیں جی، جاوید کو کبھی سرفراز نہ کمپیئر کریں، کیونکہ جاوید ایک پیٹریوٹک پاکستانی ہے. وہ ٹیم کے لیے لڑتا تھا. اس لیے آپس میں اب آپ نے 16 سال ہم نے اگر اکٹھی کرکٹ کھیلی تو اس میں ضرور لڑائیاں ہوتی ہیں، کبھی بھی کوئی بھائیوں کے اندر لڑائیاں ہو جاتی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جاوید کی میں اس لیے عزت کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے ہمیشہ فائٹ کرتا تھا. عمران صاحب، ایک الزام بار بار یہ کرکٹرز کی طرف سے لگتا ہے، پاکستان کے جو ٹیسٹ کرکٹرز ہیں، سکسیسفل ٹیسٹ کرکٹرز ہیں، ان کی طرف سے، جب تک آپ کھیلتے رہے تب تک آپ نے ٹیم کے بارے میں یا پاکستان کرکٹ کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. لیکن ریٹائر ہونے کے بعد میں آپ نے بال ٹیمپرنگ کا جو چارج تھا، ایکوزیشن تھا، اس کو ایکسیپٹ کیا، جس کا پورا اثر پاکستان ٹیم کے مورال پر پڑا. سرفراز نواز نے ایڈن لیمب کے اوپر کیس کیا ہوا تھا کہ اس نے اس کو غلط بال ٹیمپرنگ کے اوپر اس نے اسے چیٹ کہا ہے. وہ انگلش پلیئرز اور انگلش پریس پاکستان کو بلیم کر رہی تھی چیٹنگ کی، بال ٹیمپرنگ پہ، جبکہ سب سے زیادہ بال ٹیمپرنگ انگلینڈ میں ہوتی ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ آج تک کوئی ایسا بولر آیا ہی نہیں جس نے بال ٹیمپرنگ نہیں کی. لیکن عجیب حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ پاکستانی بولرز کو وہ اکیوز کر رہے تھے اس چیز کے اوپر جو کہ ٹیکنیکلی اکارڈنگ ٹو دا لاز آف بال ٹیمپرنگ ہی نہیں تھی. یعنی کہ یہ ٹیکنیکل چیز ہے، یہ آڈینس کو نہیں سمجھ آئے گی. میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں، یہ انگلینڈ میں جب سیریز ہو رہی تھی 1992 میں، تو وہ ایک اخبار نے اس طرح پاکستانی بولر کو دکھایا اسکریچ کرتے ہوئے، یعنی کہ انگوٹھا بال کے اوپر دکھایا، اور اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ یہ اب ثابت ہو گیا کہ پاکستانی بولر ٹھیک ہے. اب جو میں ہی کہنے کی کوشش کر رہا تھا کہ
पहले तो बॉल टेम्परिंग सभी करते हैं। दूसरी चीज ये कि स्क्रैचिंग द बॉल अकॉर्डिंग टू द लॉज इज नॉट बॉल टेम्परिंग जब तक कि बॉल की कंडीशन ना चेंज हो, और बॉल की कंडीशन सिर्फ एक डिसाइड कर सकता है कि बॉल चेंज हुई या नहीं, और वो है अंपायर। अब अंपायर इंग्लिश अंपायर्स थे, हर 2 मिनट के बाद वो बॉल देख रहे थे। जाहिर है कि उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं किया, इसका मतलब बॉल की कंडीशन नहीं चेंज हुई। लेकिन जो हमने सारी जिंदगी देखा वो है लिफ्टिंग द सीम, यानी कि सीम को लिफ्ट करना, ये टेक्निकली बॉल टेम्परिंग है। अच्छा, ये सारी जिंदगी इंग्लैंड होता रहा, जो इलीगल है, जिसको चीटिंग कहते हैं, वो उसके ऊपर मैंने कहा था कि मैंने एक दफा बॉटल टॉप यूज की थी। वो मैं डिफरेंशिएट कर रहा था विद इन द लिमिट्स और आउटसाइड द लिमिट्स। एक दफा किया था या बाद में भी कभी? अगर किया था, अब आप सोचें कि अंपायर को पकड़ लेना चाहिए था। और ये भी अब सब साबित हो गया कि सारी दुनिया बॉल टेम्परिंग करती है। ये तो माइकल होल्डिंग ने एक स्टेटमेंट दी, जो मेरे ख्याल में क्रिकेट में सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर था। उसकी स्टेटमेंट थी, इंडिया में छपी, कि एनी बॉलर हु सेज ही डज नॉट टेम्पर विद द बॉल इज अ लायर। लेकिन इमरान साहब, जब आपने ये कहा तो उससे ये नहीं लगा कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की ज़्यादा बदनामी हुई कि अगर इमरान खान बॉल टेम्परिंग कर सकता है तो वकार यूनुस और बाकी खिलाड़ी भी बॉल टेम्परिंग करते होंगे? देखिए जी, पॉइंट मैं कुछ और कह रहा था, उसको जरूर गलत इस्तेमाल किया गया। आईसीसी में किसी को पता ही नहीं है बॉल टेम्परिंग क्या। मैं आईसीसी क्रिकेट कमेटी में था, मुझे पता है किसी को समझ ही नहीं आ रही थी बॉल ये टेम्परिंग। इंप्रेशन की बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे, और ज़्यादा कंफर्म इसलिए हुआ कि बाद में आपने बैटिंग की चार्ज एक्सेप्ट किया। आपने ये एक्यूजेशन की पाकिस्तानी खिलाड़ी बैटिंग करते थे और पैसा ऑफर किया गया था। मैंने ये कहा था कि एक दफा मुझे एक किसी प्लेयर ने कहा कि किसी को एक्सेप्ट, प्लेयर्स को ऑफर की गई है बैट। मेरे सारे करियर में एक दफा ये मुझे पता चला था, और मैंने कहा वो अनकन्फर्म्ड है। ये मैंने कभी नहीं कहा कि प्लेयर्स बैटिंग करते थे। ये एक इंतखाब आलम का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान केम टू मी विद द रिक्वेस्ट बिफोर द मैच। आप उसकी देखिए जी, प्लेयर्स बैटिंग, ये अच्छा बैटिंग के भी जरा किस्में हैं। जिंदगी में हमने एक दफा हमारी टीम ने बैट किया, लेकिन वो बैट भी समझे क्या था। ये शारजा में ऑस्ट्रेलिया कप का फाइनल था, मुझे एक कॉल आई, बल्कि जावेद मियादाद ने मुझे टेलीफोन किया था कि 3-4 प्लेयर को बैट ऑफर हुई। अब ये तो अनकन्फर्म्ड है कि बैट ऑफर हुई या नहीं हुई, लेकिन हमने ये डिसाइड किया, टीम मीटिंग की हमने, और हमने ये कहा कि हम इस तरह करेंगे कि हम, क्योंकि फाइनलिस्ट थे, $20,000 जीत चुके थे, हमने कहा ये पैसा अपने ऊपर ही लगाएगी टीम फाइनल जीतने पे एट इवन ऑड्स। तो यानी कि ये बैटिंग नहीं होती। बैटिंग का मतलब ये होता है कि आप अपनी टीम को हराते हैं, यानी कि पैसे लेके बुकी से अपनी टीम को हराते हैं। उसका वो बैटिंग स्कैंडल तो वो है, अपनी टीम के ऊपर ही, बल्कि लड़कों को इंसेंटिव देना कि या तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा या आपको डबल मिलेगा जीतने का। ये बैटिंग नहीं होती। लेकिन जुआ तो होता है ना ये भी। नहीं जी, इसको ये जुआ तो, ये आपको पता है कि जुआ में भी फर्क होती है, इसे जुआ नहीं कहते। ये अपनी टीम को कन्विंस करने के लिए होता है। ये तो जो खिलाड़ियों ने चार्ज लगाए या बैटिंग टेम्परिंग की बात हुई, एक इल्ज़ाम जो कि सारी टीम ने लगाया, जिसको लेकर के काफ़ी सीरियस कंट्रोवर्सी हुई, वो ये था कि 1992 में जब आपने वर्ल्ड कप जीता और जब आप टीवी पर बोले तो आपने न तो टीम की कोई बात की, न किसी खिलाड़ी की बात की, न आपने इमरान खान की ही बात की। आपने उस मौके का इस्तेमाल किया कैंसर हॉस्पिटल को आगे बढ़ाने के लिए। ये ज़रूर मेरे से गलती हुई, और ये मैंने कई दफ़ा अपोलोजाइज भी किया। लेकिन जी, मैं आखिरी 2 साल क्रिकेट खेला सिर्फ हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि मैं 87 के बाद मेरा जो दिल था वो क्रिकेट से जा चुका था। फिर मैं 89 में मैं फिर सोच रहा था छोड़ने का, क्योंकि मैं कॉन्सेंट्रेट करना चाहता था हॉस्पिटल पे। हमारी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग है और ये मिनट्स में है मीटिंग के। मैंने उन्हें ये सजेस्ट किया कि मैं अब छोड़ के हॉस्पिटल पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहता हूँ। तो उधर बोर्ड मेंबर्स ने कहा कि अगर आप इस स्टेज पे क्रिकेट छोड़ दी तो आप हॉस्पिटल नहीं बना सकते। तो उसके बाद जो बाकी मैं क्रिकेट खेला, वो मैं बल्कि ओपनली, मैं सीक्रेट नहीं थी, हर स्टेटमेंट मैंने दी। मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ कैंसर हॉस्पिटल के लिए। अब जब वर्ल्ड कप जब हमने शुरू किया, बुरी हालत थी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, बहुत बुरी हालत थी। तो मुझे घर से टेलीफोन, मेरी बहन जो मार्केटिंग कर रही थी हॉस्पिटल की, उसका टेलीफोन आया कि सारे जो हमने कॉलेजेस में टिकट भेज रहे थे पैसा इकट्ठा करने के लिए, सब ने वापस कर दिए थे टिकट। तो प्रेशर बहुत था, और मुझे इतना पता था कि अगर वर्ल्ड कप हार जाते तो ये हॉस्पिटल में बनना नहीं था। तो इसका प्रेशर मेरे ऊपर थ्रू आउट था। और वो जब वर्ल्ड कप हम जीते तो मेरे उस वक्त जहन में सिर्फ हॉस्पिटल ही था।
تو یہ ضرور ہے کہ میں نے وہ جو پہلے ہی مجھے اسپیچ نہیں کرنی آتی اور دوسرا وہاں اسٹیج پہ چڑھ کے میں نے ہاسپٹل کا مینشن کیا, یہ غلطی تھی میری. صرف وہاں ختم نہیں ہوئی عمران صاحب, جب آپ سنگاپور گئے راستے میں لوٹتے ہوئے آسٹریلیا سے, تو وہاں پر جو ایمبیسڈر نے چیک دیا اس کو بھی آپ نے ہاسپٹل کے لیے مدد مان لیا, اور اس کو لے کر کے کھلاڑیوں میں جاوید میاداد میں خاص طور سے کافی ناراضگی تھی. دیکھیں جی, وہ جو سنگاپور میں ایمبیسڈر نے چیک دیا تھا, اس میں ضرور اس میں, اور وہ اچھا مجھے نہیں پتا تھا یہ کیا ہوا. بائی دا وے یہ آپ مجھے بتا رہے ہیں اور مجھے بعد میں بھی رومرز پتا چلے کہ ٹیم ناراض ہوئی, مجھے تو پتا ہی نہیں تھا. مجھے تو اتنا پتا ہے کہ سلیم جو ہمارے ایمبیسڈر تھے وہ آئے, انہوں نے ہاسپٹل میں فنکشن کر کے چیک دے دیا, میں آرام سے چیک لے کے پاکستان چلا گیا. اچھا بعد میں مجھے نہ سمجھ آئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, کہ یہ لڑکوں میں کوئی مجھے نظر آ رہا تھا کہ تھوڑے خوش نہیں تھے. بدقسمتی یہ ہے کہ وہ لڑکوں میں اس وقت یہ پتہ نہیں کیسے خیال آ گیا کہ جو لوگوں نے خوشی میں ٹیم کو پیسے دینے تھے وہ پیسے میں ہاسپٹل میں ڈال دوں گا. اب یہ آپ خود ہی سوچیں کہ یہ کتنی امپاسبل سی چیز ہے. یعنی کہ اگر کسی نے ہاسپٹل کو پیسے دینے ہیں وہ ہاسپٹل کو دے گا, جو ٹیم کو دے گا وہ ٹیم کو دے گا, اور یہ بڑی غلط فہمی ہوئی. اچھا اس کا میرے سے کوئی بات نہ کرے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. ورلڈ کپ جیتا تھا, آپ اس کے نشے میں تھے, آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے. واقعی نشہ تھا, اور واقعی میں سمجھ نہیں سکا کہ کس طرح یہ پلیئرز کو غلط فہمی ہو سکتی ہے. بعد میں آپ نے کچھ کیا اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے؟ اس کے بعد میرا جو ہاسپٹل سے میں ہاسپٹل کی طرف لگ گیا, ٹیم کھیلتی رہی تو ہماری راستے فرق ہو گئے. آپ کی عدالت میں عمران خان پر جنتا کے سوالات کا سلسلہ جاری رہے گا بریک کے بعد. Would you do that? Which hospital inspired a nation? Provides state-of-the-art facilities for cancer treatment regardless of ability to pay. Treated 20,000 cancer patients in its first year, over half of them children. 92% of its patients were given free treatment. And who made this possible? You. Only your zakat made it possible for us to win against cancer. Deposit your zakat in any national and international bank in Pakistan, Emirates Bank in UAE, or send it directly to Shaukat Khan Memorial Cancer Hospital, Georgetown, Lahore. اور اب شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں عمران خان پر جنتا کے مقدمے کا دوسرا دور. آپ کی عدالت میں اگلا الزام عمران خان پر. آپ کی عدالت میں عمران خان پر الزام ہے کہ انہوں نے جنتا سے کلیکٹ کیے گئے فنڈز کو مس مینج کیا. عمران صاحب, جب سے آپ نے اپنی مدر کی میموری میں ہاسپٹل بنانا شروع کیا تو لوگوں نے بڑے دل سے, بڑے پیار سے, بڑے دلار سے کروڑوں روپے آپ کو ڈونیشنز دیے, اس کی وجہ سے ہاسپٹل بنا. لیکن بار بار یہ الزام لگتے ہیں کہ اس فنڈز کو مینیج ٹھیک طرح سے نہیں کیا گیا. ہائی کورٹ میں ایک یہاں تک بات ہوئی کہ کیس بھی فائل کیا گیا جس میں آپ سے اس کا حساب کتاب مانگا گیا ہے. دیکھیں جی, پہلی چیز تو آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ الزام صرف تب لگے جب کہ بڑے بڑے کراؤڈز آئے. یہ کچھ سال ہوا جب میں نے آخری 12 کروڑ اکٹھے کرنے تھے تو کہیں سے پیسے جمع نہیں ہو رہے تھے, ملک میں ریسیشن تھا, تو میں نے سوچا کہ ڈور ٹو ڈور کلیکشن کروں. شہروں میں نکل گیا, گاڑی میں بیٹھ کے وہاں ایک غلہ رکھ کے, اور وہ جو سینز پیش آئے, یعنی کہ میں خود حیران ہوں اور میرے خیال میں باقی بھی سارے حیران ہو گئے کہ جس طرح لوگوں نے آ کے پیسے دیے. 12 کروڑ 6 ہفتے میں پاکستان جیسے, اور غریب لوگوں نے پیسے دیے. یعنی کہ وہ اگر آپ سینز دیکھ لیں وہ اس طرح لگ رہا تھا کہ میں پیسے بانٹ رہا ہوں, لوگ نہیں مجھے پیسے دینے آ رہے. تو اس سے ہوا یہ کہ کئی لوگ گھبرا گئے, اور وہ گھبراہٹ یہ تھی کہ کہیں یہ سیاست میں نہ آ جائے, اور اس کی وجہ سے آپ تب سے دیکھیں یہ سٹوریز نکلتی آ رہی ہیں کہ یہ پیسے ادھر چلے گئے ادھر. لیکن جی یہ پیسے اگر میں اس ہاسپٹل میں سے امبیزل کروں تو سب سے پہلے تو مجھے سارے بورڈ آف گورنرز اپنے ساتھ ملانے پڑیں گے. یا یہ سچ نہیں ہے کہ جو بورڈ آف گورنرز ہے اس میں آپ کے فیملی کے ممبرز کا ڈومینیشن ہے, اس میں آپ کے فادر ہیں, اس میں آپ کی سسٹرز ہیں, اس کو ایک فیملی ٹرسٹ کی طرح چلا رہے ہیں آپ؟ بالکل, میں آپ کو سمجھاتا ہوں جی. دیکھیں یہ ٹرسٹ شروع جب ہوا, جب والدہ کے بعد, یہ 10 سال کی بات ہے, جب سوچا یہ ہاسپٹل بنانا ہے تو شروع میں تو کوئی سامنے نہیں آیا. میرا والد تھا اور میری 2 بہنیں تھیں, کیونکہ یہ صرف جس کو تکلیف ہوتی ہے وہی کام اتنا ٹائم دیتا. تو میرے والد اور میری 2 بہنیں ساتھ تھیں, ہم 4 تھے. اس کے بعد جو 6 ممبرز ہم نے لیے, جو ڈومینیٹ, اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ورڈ ہے ڈومینیٹ, 6 جو ممبرز تھے
وہ پروفیشنلز لیے ہم نے جن کی پاکستان سوسائٹی میں اپنی انٹیگریٹی ہے. جو بھی ٹرسٹ کی ڈیسیجن ہے وہ ہمیشہ یونینمس جاتی ہے. یہ نہیں کہ ووٹنگ پیٹرن ہے, اگر ووٹنگ بھی ہو تو آؤٹ ووٹ ہوتی ہے فیملی, لیکن پھر بھی یونینمس کیری ہوتی ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو بورڈ بنایا تھا اس میں ایک ایک چیز, فائنانس, سارے کنٹرولز جو تھے وہ میرے ہاتھ میں کوئی چیک سائننگ اتھارٹی نہیں تھی, کبھی کوئی پیسے کی نہیں تھی. تو یعنی کہ اگر میں پیسہ پہلے تو نکالتا بھی تو سارے بورڈ کو ساتھ ملانا پڑنا تھا. اب وہ بورڈ نے میرے ساتھ وہ کیوں ملتے, کیونکہ سب کی اپنی انٹیگریٹی ہے. دوسری چیز, ہمارے اکاؤنٹس آڈیٹڈ ہیں. مجھے بتائیں کہ اور میں کیا کر سکتا, انٹرنل آڈیٹر اپوائنٹ کیا ہوا ہے ہم نے علیحدہ, تو کس طرح اب میں یہ پروو کروں. ان کا الزام یہ ہے کہ جو سوسائٹیز ایکٹ ہے 1860 کا, اس کے تحت آپ نے اس کو رجسٹر کرایا, جو ٹرسٹ کا جو ایکٹ ہے اس کے تحت رجسٹر نہیں کرایا. اس کا مطلب کہ اگر جو وہ ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں وہ تو ساری چیریٹیز ہی اس کا مطلب غلط رجسٹر ہوئی ہیں. جو ٹاپ, میں نے تو نہیں ہے رجسٹر کیا, وہ ڈاکٹر پرویز حسن نے کیا, اور وہ پاکستان میں اس وقت ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ کے ہیڈ ہیں, وہ ٹاپ لائر ہیں, اور انہوں نے جس طرح ایڈوائز کرنا تھا ہم نے اس طرح کرنا تھا. یہ عمران صاحب لائرز کی ایک کمیٹی ہے جس نے یہ کیس فائل کیا ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس کے جو اکاؤنٹس ہیں وہ سرکار ایک گورنر اپوائنٹ کرتی ہے, اس گورنر سے اس کو آڈٹ کرائے جانے چاہیے, اور اس سے آڈٹ نہیں کرائے. دیکھیے جی, ہمارے اکاؤنٹس جو بھی آتے ہیں فرگسن سے آڈٹ ہوتے ہیں. وہ سی بی آر جو ریکوائرڈ ہوتا ہے کسی ٹرسٹ سے, وہ جا کے سی بی آر ہر سال اس کے سامنے سبمٹ ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ انڈر دی لا آف لینڈ آل ڈونیشن فار ویلفیئر ٹرسٹ اور چیریٹیبل آرگنائزیشنز آر ٹو بی آتھینٹیکیٹڈ انڈر اے 1953 ایکٹ بالکل بائی گورنمنٹ سرونٹس آف دی رینک آف ڈپٹی کمشنر. ایک طرف رجسٹرڈ چیریٹی ہے, پھر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کوئی 1953 کا ایکٹ جس میں ڈپٹی کمشنر سے پرمیشن لینی ہے. یہ کوئی عقل بنتی ہے؟ بہرحال ہم نے ان کو کہا کہ ہمیں دکھائیں وہ رولنگ, اور وہ اس کا ابھی تک لاسٹ پوزیشن یہ ہے کہ کورٹ ابھی تک رولنگ نہیں ہمیں پرووائڈ کر سکا جس میں یہ ایکٹ, یہ جو 1953 کے ایکٹ کی بات کر رہے ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ اس کا مطلب ساری چیریٹیز ڈیفالٹ کر رہی ہیں پاکستان میں. یہ اپلائی, اچھا 5 سال کے بعد کیوں یاد آئے گا؟ 5 سال میں ساری دنیا میں پیسے اکٹھے کرا, تب کیوں نہیں یاد کروایا گا یہ ایکٹ میں نے, یہ ہم نے رجسٹر کروانا تھا. لیکن یہ اب جو معاملہ سامنے آیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ آپ نے پورا جو کیمپین تھا اس کو پرسنلائز کیمپین کر دیا, اس میں عمران ویڈیو بنے, اس میں عمران کے نام سے کیسٹس بنے, اس میں جگہ جگہ عمران کو اتنا زیادہ پروجیکشن ہو گیا کہ سرکار کو شاید ڈر لگا کہ کرسی ہلنے والی ہے. دیکھیں جی, جب تک تو پروڈکٹ تھا ہی نہیں, ہاسپٹل تو تھا نہیں, اب میں وہ کس طرح لوگوں سے پیسے, اپنے آپ کو سیل کر کے پیسے لیے, یعنی کہ لوگوں کو یہی کہا نا کہ میرے میں ایمان رکھو, میں کوشش کروں گا ہاسپٹل بنانے کی, اسی پہ پیسے اکٹھے کرنے تھے. میں یہی اپنی شکل میں کوئی جوتے بھی بیچ سکتا تھا, وہ میں کوئی اور پیپسی بھی بیچ سکتا تھا, یعنی کہ میں کوئی ایڈورٹائزنگ بھی کر سکتا تھا. وہ اس کو میں نے اب ہاسپٹل سیل کرنے کی کوشش کی, جو پروڈکٹ ابھی زمین پہ نہیں تھا. ایک خواب دکھایا نا کہ یہ دیکھیں کہ مجھے, میرے پہ ٹرسٹ کریں, میں آپ کو ہاسپٹل بنا دوں گا. ظاہر ہے اس میں مجھے اپنی شکل دکھانی پڑی. لیکن اس کیمپین کے دوران میں یہ الزام لگائے گئے کہ وہ ایک طرح سے پولیٹیکل کیمپین بن گیا. جو آپ نے ایڈورٹائزمنٹ تیار کی ہے اس میں عمران کا اتنا زیادہ پروجیکشن ہوا, اس پہ کوئی پولیٹیکل میسج آپ دینا چاہتے تھے؟ اس لیے نہیں میں کر رہا تھا کہ میں کوئی پروجیکٹ کر کے اپنے آپ کو پالیٹکس میں آنے کی کوشش کر رہا تھا. یہ صرف کوشش تب یہ تھی کہ ہاسپٹل آن گراؤنڈ تھا ہی نہیں. اب دیکھیں, اب ہم ہر جگہ ہاسپٹل کو دکھاتے ہیں کیونکہ ہاسپٹل چل رہا ہے, بنا ہوا ہے. پھر آپ نے سرکار کو بھی کرٹیسائز کرنا شروع کیا. آپ نے اگر انہوں نے ایڈورٹائزمنٹ بند کر دی تو اس کے لیے سرکار کو کرٹیسائز کیا. میرا یہ تو نہیں انٹینشن تھی کہ ساری زندگی میں ہاسپٹل میں ہی لگا رہا ہوں. میرا تو یہ تھا ایک دفعہ ہاسپٹل بن جائے, اور اگر یہ کوالٹی انسٹیٹیوشن بن جائے, ایک دفعہ یہ چلنا شروع کرے, اور جو ہمارا اصل ایم تھا کہ غریب آدمی کا علاج ہو, کوئی بھی غریب آدمی آئے, وہ اس لیے نہ ہم اس کا علاج نہ کریں کہ وہ پیسے نہیں دے سکتا, اور فرق نہ کریں انسانوں میں. جو ہمارے ملک میں وی آئی پی کلچر ہے کہ ایک کے لیے ساری فیسلٹیز, دوسرے کو پوچھتا کوئی نہیں. اور میں کنونس تھا کہ ایک دفعہ یہ چیز ہم پروجیکٹ کر دیں ملک میں کہ ایک کوالٹی انسٹیٹیوشن بنی, اور وہاں ایکول ٹریٹمنٹ ہوئی سب کی, اور کوالٹی ٹریٹمنٹ ہوئی. تو میں کنونس تھا کہ ہمارے لوگوں نے جس طرح پہلے پیسے دیے, میرا یہ ایمان ہے کہ انہوں نے اور بھی زیادہ پیسے دینے تھے. لیکن اب یہ صرف تب ہی کر سکتے تھے اگر ہم ٹیلی ویژن یا ریڈیو پہ جا کے پبلسائز کریں, کیونکہ نیوز پیپر ریڈرشپ سارے پاکستان میں 5 لاکھ سے 1 ملین تک ہے. تو اس لیے میں, اور ظاہر ہے کہ یہ ایک سٹیزن پاکستان کا شہری ہوتے ہوئے یہ میرا حق ہے کہ میں پیسے دے کے ٹیلی ویژن پہ ایڈ دکھا رہا ہوں.
اس ٹیلی ویژن پہ سگریٹ کا ایڈ آپ دکھا رہے ہیں اور ایک ہاسپٹل میں ہم زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے ہمارا ایڈ بین کر دیا. تو کیا میں نے شور نہیں کرنا تھا اس پہ؟ اب آپ شور کریں گے تو وہ اور شکنجہ کسیں گے. نہیں جی وہ تو کر دیا, بین بھی کر دیا. اسکول جو ہماری بچے جو سب سے زیادہ ہماری کیمپین کرتے تھے اور جو کالج اسٹوڈنٹس تھے, ہمیں اسکولوں میں جانے کی اجازت نہیں, گورنمنٹ اسکول میں ریفیوز کر دیا اندر جانے کے لیے. حیرت ہوگی کہ کس لیول پی آئی اے جو کہ ایک پاکستانی ایئر لائن جو کنسیشنز دیتی تھی, ہمیں کنسیشنز وڈرا کر لی, یعنی کہ اب ہم باہر کی ایئر لائن کنسیشن دیتی ہے, اپنی ایئر لائن کنسیشن نہیں دیتی. جس لیول پہ آپ یہ جس طرح کی ڈسکرمنیشن چل رہی ہے, اس سے زیادہ آپ کیا کر لیں گے؟ لیکن عمران صاحب آپ اس کو ڈسکرمنیشن کہہ رہے ہیں, یہی سرکار ہے جس نے آپ کو ہاسپٹل بنانے کے لیے زمین دی. اس سرکار کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے آپ کو امپورٹ کرنے کے لیے کنسیشنز دیے, بلکہ انہوں نے آپ کو ٹیکس فری مشینز امپورٹ کرنے کی اجازت دی. دیکھیں جی, اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ احسان کیا کسی گورنمنٹ نے کہ ایک ہاسپٹل پاکستان جیسے ملک میں جہاں تقریباً 5 لاکھ لوگوں کو ہر سال اندازہ لگایا جاتا ہے کینسر ہوتی ہے, وہاں ایک کینسر ہاسپٹل نہیں, جدھر پیسے والے لوگ اور بیوروکریٹس اور جو ٹاپ پالیٹیشن ان کو گورنمنٹ ایکسپینس پہ وی آئی پی ٹریٹمنٹ باہر کروائی جاتی ہے, اس ملک میں غریب آدمی کیا کرے اگر اسے کینسر ہو؟ اور اگر وہاں ایک ہاسپٹل ایک ایسا بنا جو ایک تو کوالٹی انسٹیٹیوشن جو اسینشلی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے, غریب آدمی گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی, یعنی یہ پاکستانی ان کا کس نے علاج کرنا ہے؟ 50% ہمارے ہاسپٹل میں بچے ہیں, اور یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ کینسر کا مریض نہیں بچتے, بڑی ہائی سکسیس ریٹ ہے بچوں میں. اب یہ ان کا کس نے علاج کرنا ہے؟ اس ہاسپٹل میں 92% پیشنٹس کا مفت علاج ہوا, جنہوں میں سے 8% جنہوں نے پیسے بھی دیے, یعنی کہ ہم نے پہلی دنیا میں میرے خیال میں اس وقت کینسر انسٹیٹیوشن ہوگی, پرائیویٹ کینسر انسٹیٹیوشن, جس نے 7.5 کروڑ روپیہ زکوٰۃ کا خرچ کیا غریب لوگوں کے علاج میں. 92% پیشنٹ آئے جنہوں نے ایک پیسہ نہیں دیا ہاسپٹل میں. یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. گورنمنٹ ہمارے پہ احسان جتا رہی ہے کہ جناب آپ نے ہم نے بڑا کیا کہ ہم نے آپ سے ٹیکس نہیں لیا, بجائے پیسے دینے کے ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ نے ہمارے سے ٹیکس نہیں لیا. عمران صاحب, جو گورنمنٹ کے نمائندے ہیں وہ تو آپ سے اتنے ناراض ہیں کہ انہوں نے آپ کی پراپرٹی کی اور انکم ٹیکس کی پوری لسٹ شائع کی ہے. ان کا الزام یہ ہے کہ آپ نے اپنی جو پراپرٹی ہے اس کو انڈر ویلیو کر کے دکھایا ہے اور پچھلے قریب 4 سال سے ویلتھ ٹیکس نہیں دیا. یہ ان کو پہلے کیوں نہیں یاد آیا گورنمنٹ ہراسمنٹ, کہ جب بھی کوئی جب تک وہ گورنمنٹ کے ساتھ ہے وہ ایک آدمی ٹھیک ہے, وہ جس دن اپوزیشن میں گیا پتا چلا سب سے کرپٹ آدمی وہی ہے. آج آ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بھی نہیں کیا. آپ ایک تو یہ بھی اس نے لیٹر لکھا کہ سنا ہے آپ کو شکار کا شوق ہے, اس لیے آپ کے پاس بہت بندوقیں ہوں گی, اور کیونکہ آپ کے پاس بندوقیں ہیں اور آپ نے ڈکلیئر نہیں کی, اس کا مطلب ٹیکس کنسیلمنٹ ہے. یعنی کہ اس طرح کی یہ طریقے یہ تو بہت بدقسمتی ہے جی. یہ سچ نہیں عمران صاحب کی ہاسپٹل کے لیے جو فنڈز اکٹھے کیے گئے, جو ڈونیشنز اکٹھے کیے گئے, اس کا ایک حصہ ایک 12 کروڑ روپے کی جو مارکیٹ بن رہی ہے مارکیٹ پلازا گلبرگ میں, اس میں لگایا گیا ہے. جو یہ مارکیٹ یہ پلازا بنا ہے جی, اس میں عموماً ایسی چیزیں آدمی ڈسکس نہیں کرتا, کیونکہ پبلک پرسن ہوں. میں بتاتا ہوں 30 لاکھ روپیہ ٹوٹل میں نے اپنا انویسٹ کیا. میں نے کنونس کیا اور تین اور انویسٹرز تھے, یہ سارے پاکستانی باہر رہتے تھے. اب میں یہ پوچھتا ہوں آپ سے کہ اگر 30 لاکھ روپیہ میں نے نکالنا تھا ہاسپٹل سے سپر مارکیٹ میں ڈالنے کے لیے, تو میں نے جو 1 کروڑ 20-30 لاکھ روپیہ جو اپنی میں نے آمدنی کا ہاسپٹل کو دیا, میں اللہ کا شکر ہے ہاسپٹل کا مین ڈونر ہوں, تو میں اسی سے نکال کے 30 لاکھ ڈال دیتا. مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں پہلے چوری کرتا ہاسپٹل سے پیسہ پھر ڈالتا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ سارے الزامات جتنے آپ کے اوپر لگائے جا رہے ہیں یہ ہاسپٹل کو بند کرانے کے لیے یا عمران کا منہ بند کرانے کے لیے؟ یہ جی یہ ٹیکٹکس ہیں جو کہ ہمیشہ استعمال ہوتی ہیں پولیٹیکل اپوننٹس کے اگینسٹ. تو ان کو پہلے یہ چابی دی جاتی ہے کہ جی دیکھیں یہ ایف آئی اے, پولیس, یہ ٹیکس والے بھی جاگ جاتے ہیں ایک دم. یہ سارا ہوتا ہے کہ چپ کر کے کسی کو بٹھا دیں گے جی بس اگر آپ بولیں گے تو ہم یہ یا پھر اخباروں میں غلط چیزیں. تو یہ سارا ایک قسم کا ڈرانے کے طریقے ہوتے ہیں پولیٹیکل اپوننٹس کو. تو آپ اپنے آپ کو پولیٹیکل اپوننٹ مانتے ہیں کیا اس سرکار کا؟ میں 1 سال سے جی یہی کوشش کر رہا تھا, اور اب تک یہی میری کوشش تھی کہ میں آرام سے
सोशल वर्क करूं। अगर गवर्नमेंट आपको अपोज करती है आपके मुल्क में तो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है सोशल वर्क करना भी। जो आपके बड़े पुराने दोस्त हैं सरफराज नवाज साहब, वो इस हॉस्पिटल के खिलाफ कैंपेन चलाने में सबसे आगे हैं और उनका बार बार ये कहना है कि इमरान खान ने इस हॉस्पिटल को अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया है। वैसे सरफराज से मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो सोचेगा ही ऐसे। उसकी सोच वो उस जो चोर होता है ना जी, चोर की सोच चोर की तरह होती है। तो उसका कहने का मुझे ऑफर है पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने की, 2-3 दफा ऑफर आई है। तो अगर मैं इतना मुझे शौक होता मैंने जरूर अपना सर खपाना था, सारी दुनिया की चक्कर लगाने थे, सुबह से लेके अपने ऊपर प्रेशर लेके एक हॉस्पिटल बनाना था इस रास्ते पे आने के लिए। कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं कि आपने एक वाइट एलिफेंट खड़ा कर दिया है, हॉस्पिटल बना तो लिया लेकिन इसे चलाने के लिए इतना खर्चा लग रहा है उसको संभालना मुश्किल है और हर साल फिर इस तरह से आपको लोगों से डोनेशन लेनी पड़ेगी और ज़कात लेनी पड़ेगी। अब देखिए जी, हॉस्पिटल चल गया, हॉस्पिटल बन गया। अब ये वाइट एलिफेंट इसलिए ये कहते हैं कि इस हॉस्पिटल में 90% लोग गरीब हैं जो पैसे नहीं दे सकते। अगर कल हम हॉस्पिटल बंद कर दें गरीबों के लिए तो ये हॉस्पिटल हम शायद प्रॉफिट पे भी चला लें। आपने कहा कि इस हॉस्पिटल में जो ट्रस्ट है उसके ऊपर फैमिली का कोई कंट्रोल नहीं है। आपने ये भी कहा कि सारे अकाउंट्स ऑडिटेड होते हैं। आपने ये भी कहा कि यहाँ से कोई फंड्स डाइवर्ट नहीं किए गए किसी और जगह। इस सब के बावजूद अगर सरकार इसके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है, अगर सरकार इसके ऊपर शिकंजा कसती है, आप क्या कहेंगे कि अगर कभी एक पैसे का भी कोई एम्बेजलमेंट, कोई गड़बड़ पाई गई तो क्या करें आपके साथ? हाई कोर्ट के लॉयर्स की जो फेडरेशन है उन्होंने से आप और वो फेडरेशन कोई 3 लॉयर्स नॉमिनेट कर दें, कोई 3, मैं जानता भी नहीं उस फेडरेशन को, आप उनमें से 3 कर दें जो सारी फेडरेशन कहे कि ये तीनों इंटेग्रिटी के लोग हैं। वो 3 खुद ही जाएं, ऑडिटर लेके जाएं, एक हॉस्पिटल की पूरी थरो चेकअप करें। मैं उनको एक चैलेंज देता हूं कि अगर 1 रुपया भी ये पता चला कि मेरी तरफ आया है तो जो कुछ मैं ओन करता हूं वो हॉस्पिटल का, और मैं खुद कहूंगा कि मुझे जेल सेंटेंस दो। लेकिन अगर ये प्रूव हो कि ये इल्ज़ाम गलत है तो इनको कॉम्पेंसेट करना चाहिए जो हमें नुकसान पहुंचाया इस तरह की स्टेटमेंट्स का, और इनको रिजाइन करना चाहिए कि ये जो लॉयर बने हुए हैं इनको रिजाइन करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से चैलेंज है। इमरान खान पर जनता के इल्जामात की फहरिस्त इतनी लंबी है कि हम आज के जज सुरेश मेनन की इजाजत चाहेंगे मुकदमे की कार्रवाई अगले सप्ताह तक पोस्टपोन करने के लिए। Court is adjourned till the next week. अगले सप्ताह फिर मिलेंगे इमरान खान पर जनता के मुकदमे की कार्रवाई का दूसरा हिस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।